قصیدہ غوثیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب قصیدہ غوثیہ کے فضائل و برکات اور اس کو پڑھنے کا طریقہ اور اس سے کیسے فیض پایا جا سکتا ہے، تمام تر معلومات چھوٹی سی ویڈیو میں پیش ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک کا اپنے مقرب بندوں پر ایسا خاص کرم ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور قلم سے ظاہر ہونے والے نقوش میں بھی اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ خالق خدا ان نفوس قدسیہ کے متبرک کلام کو اپنا ورد وظیفہ بنا کر مصائب و آلام سے خلاصی پاتے ہیں اور دنیا آخرت کے ساتھ اپنی دنیا کو بھی سنوار لیتے ہیں۔ اس مبارک سلسلے کی ایک ایسی کڑی غوث الاغیاث قطب الاقطاب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف سے منسوب عربی قصیدہ بنام قصیدہ غوثیہ ہے۔ اس قصیدے میں آپ نے اپنے اوپر ہونے والے فضل خداوندی کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث نعمت کے طور پر منصب ولایت و معرفت الہی میں اپنے بلند مقام اور اعلیٰ مرتبے سے دنیا کو آگاہ فرمایا ہے۔ کثیر اولیاء کرام اور مشائخ عظام نے اس مبارک قصیدہ کو بطور وظیفہ بنا کر اس حوالے سے حاصل ہونے والے فوائد اور برکات کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب مدنی پنج سورہ میں قصیدہ غوثیہ کو تحریر کیا جا چکا ہے۔ اس کے چند فوائد اور برکات فرمائے گئے ہیں۔ ان میں سے چند فضائل و برکات آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ قرب خدا پانے کے لیے ایک مجرب عمل ہے، تفسیر خلائق کے لیے از حد کارآمد ہے اور قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد 41 بار اس کو پڑھنا ہے اور 41 دن ہی اس کا پڑھنا کافی ہے۔ اس کے بعد پڑھنا اپنا معمول بنا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قصیدہ غوثیہ کند زہر یا جس کا قوت حافظہ کمزور ہے اس کے لیے یہ ایک مجرب عمل ہے۔ اس قصیدہ مبارکہ کو 3 بار صبح کے وقت 11 عدد بادام پر پڑھے اور صبح نہار منہ ان بادام کو کھا لے۔ انشاءاللہ 21 دن بعد قوت حافظہ بڑھ جائے گا۔ اس قصیدہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنے والے کو عربی میں بصیرت حاصل ہوگی۔ قضائے حاجات کے لیے مجرب وظیفہ ہے۔ ہر مشکل سخت کام کے لیے 40 روز بلا ناغہ 3 بار پڑھیں، انشاءاللہ مشکل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بھی یہ ایک مجرب عمل ہے۔ جو شخص اس قصیدہ غوثیہ مبارک کو اپنے سامنے رکھے اور نماز عشاء کے بعد 11 بار اوپر سے دیکھ کر پڑھے، مقبول بارگاہ وسیعت ہوگا اور حضور سیدنا غوث اعظم کی زیارت فیض بشارت سے مشرف ہوگا۔ کسی قسم کے امراض سے نجات پانے کے لیے قصیدہ غوثیہ کو مجرب مانا جاتا ہے۔ ہر مرض اور تکلیف کے لیے 3 بار یا 5 بار پانی پر دم کر کے پڑھیں اور دن میں 3 بار پڑھیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین گرامی، وہ میرے بہن بھائی جو کہ اولاد سے محروم ہیں یا اولاد نرینہ سے محروم ہیں تو یہ عمل اولاد نرینہ کے لیے مجرب عمل ہے۔ ناظرین گرامی، اس قصیدہ مبارک کو صحیح خاص 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک کسی خاتون کو پلایا جائے تو وہ حاملہ ہو جائے گی اور اللہ کے فضل سے اولاد نرینہ اس کے ہاں پیدا ہوگی۔ حضور غوث پاک کی برکت سے بیٹا عطا ہوگا۔ ناظرین گرامی، جس قصیدہ مبارکہ کے عمل کو جن اور آسیب سے بھی نجات پانے کے لیے مجرب عمل سمجھا جاتا ہے، آسیب صدا اور جن والے مریض کے لیے روغن یعنی تیل پر 41 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے اس کے جسم پر ملیں تو سحر و آسیب دفع ہو جائے گا۔ دشمن سے نجات پانے کا عمل، ظالم سے نجات پانے کے لیے ہر روز دشمن کا تصور کر کے 7 بار پڑھے، انشاءاللہ۔ عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ الاکرام میں لکھا ہے، قصیدہ غوثیہ عالم وجد کیف میں ایک صدا ہے جس سے دل راحت محسوس کرتے ہیں۔ اس قصیدہ میں سرکار غوث اعظم نے اپنے
اعلیٰ روحانی مقامات کا ذکر بطور تحدیث نعمت کیا ہے۔ فتوح الغیب کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ جب حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی اس قصیدے کے بعد اشعار پڑھتے تو آخر میں ارشاد فرماتے۔ اسی طرح حضرت مولانا سید بہاؤالدین جیلانی نے اپنی کتاب غینۃ التابعین میں لکھا ہے کہ جو سالکین طریقت معمول قصیدہ کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں ان کے روحانی مراتب میں حیرت انگیز ترقی ہو جاتی ہے۔ خوف و حرص کے موقع پر اس قصیدے کو پڑھنے سے سکون دل کی نعمت حاصل ہوتی ہے اور خوف و حرص کے بادل اس کے دل سے چھٹ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آخر میں حصول برکت کے لیے حضور غوث پاک کی منقبت میں سے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ ملے رب سے ایسے تم شان غوث اعظم، سبھی اولیاء کے ہو تم سلطان غوث اعظم۔ میری فکر و احدائی کو ملے معرفت خدا، تیرے در سے بٹ رہا ہے عرفان غوث اعظم۔ نکل آیا حکم پا کے ڈوبا ہوا سفینہ، کلام حق کا مظہر ہے زبان غوث اعظم۔ تیری نسبتوں سے کامل ایمان ہے دو جہاں کا، میرے دل میں بھی ہو نصب وہ نشان غوث اعظم۔ آغوش والدہ میں کیا مطمئن جاں کو تم نے، تم سے ہی طے ہوا ہے رمضان غوث اعظم۔ تیرے ذکر سے بلندی ملی ہے جہاں، سب کو تیرا ذکر یاد حق کا ہے۔ میرے دل میں بھی سما ہے وہ کتاب حق خدا، جو شکم میں تو نے سیکھا ہے وہ ہے قرآن غوث اعظم۔ جو بھی شعر و اذکار یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، آپ نے بھی کچھ شعر اگر آپ کو یاد ہیں تو ان کا تذکرہ ان باکس میں ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائیں اور ہمارے علم، عمر، رزق، روزی، شان میں برکت عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کی غرض سے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تھا تو وہ بار بار منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا کہ یہ نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی۔ اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن ابی بکر سے مروی ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، میں 25 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا۔ میں لوگوں کو نہ جانتا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لائے جنہیں میں طریقت اور رسول اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر تھے اور میں انہیں اس وقت سے پہچانتا نہیں تھا۔ ان کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، میں اسی جگہ 3 سال بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے اور فرماتے، یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جایا کرتا تھا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں نے مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں اور ریاستوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، اسی دوسرے سال میں صرف پانی پر گزارا کرتا رہا اور تیسرے سال میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے
کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں نے ہر مرتبہ دریائے دجلہ پر جا کر غسل فرمایا، پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ پر چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا کوئی شے کھانے کو میسر نہیں تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے اونی جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے، میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا، کانٹوں پر لوٹا شور مچایا کرتا، میرے تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا۔ لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جایا کرتی۔ ایک وقت ایسا آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے آئے اور غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے ایک تختہ پر لٹایا، میری حالت درست ہو گئی، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا، نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غالب پا سکا، اور نہ ہی دنیا کی آسائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سید غوث اعظم فرماتے ہیں، شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ دنیاوی آلائشیں ہیں، اور میں ان جالوں میں سے تم لوگوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یہ اللہ ایک کیسے ہے؟ جواب ملا، یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر باطن ظاہر ہوا تو میں اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا، یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب علائق مجھ سے دور ہو گئے اور میرا قلب ان غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر میں نے توکل کے دروازے پر آیا، میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں توکل کے دروازے پر پہنچا بے شمار لوگ وہاں موجود تھے۔ میں ہجوم کو چیرتا بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا، یہاں پر موجود ہجوم کو بھی چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لا دیا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب میں اس دروازے میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھی۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا، میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے، مجھے روحانی عزت، دائمی غنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئی تھی، وہ میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا، اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا، جس سے ہوتا ہوا یہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک پہنچا دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ مجاہدات میں گزارا۔ جب آپ بغداد شریف میں علم دین پڑھتے تھے، آپ کا معمول تھا کہ مدرسے کے اسباب پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتے تھے اور وہیں اپنے سبق یاد کرتے تھے، عبادت میں مصروف اور مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک روز حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی غار کے قریب ایک پتھر کو دیکھا، اس پر ایک درود پاک لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ یہ درود جو پتھر پر لکھا ہے اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 50,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ درود شریف لکھ لیا اور اسے پڑھنے لگے۔ بعد میں ایک روز آپ کو خواب میں پیارے آقا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔
آپ نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درود شریف کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ وہی درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے 50,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود شریف کے پڑھنے سے 50,000 کا نہیں بلکہ 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے اپنے محبوب کی امت پر کرم نوازیاں دیکھی کہ جو بندہ ایک بار درود شریف پڑھے، روایت کے مطابق اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات ہی بلند کیے جاتے ہیں۔ یہی کرم نوازی کتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنا ثواب ملے۔ اس پر مزید کرم بالائے کرم کہ ایسے درود شریف بھی ہیں جنہیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صرف ایک درود شریف کا ثواب نہیں بلکہ کئی ہزار درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے پتھر پر لکھا ہوا جو درود شریف آپ پیارے آقا مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بتایا کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے کے 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کاش ہم ان کرم نوازیوں کی قدر کو جان پائیں۔ ہمارے پیر غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے محمد، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، پہلی امتیں جتنا عمل کرتی تھی اللہ پاک ان کی نسبت تم سے تھوڑے عمل پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ مسجد کو لازمی پکڑو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درود شریف قادری حضرات اپنے مریدوں کو روزانہ 511 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھنے کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ یہ درود شریف رحمت خداوندی کا خزانہ ہے، لہٰذا جو شخص اس درود شریف کو روزانہ 111 مرتبہ تاحیات پڑھتا رہے گا وہ رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائے گا، اور جو شخص روزانہ اس درود پاک کو کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں اس سے ہزاروں نعمتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، رزق میں برکت ہوگی، تمام کام آسمان سے ہو جائیں گے، رضا کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، موت کے وقت جان کنی کی سختی سے محفوظ رہے گا، قبر میں وسعت ہوگی، کسی کی محتاجی نہیں رہے گی، مخلوق خدا اس سے محبت کریں گے۔ ناظرین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ اس درود پاک اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اسے روزانہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور اس کی زیارت کے لیے بھی یہ درود شریف بہت مؤثر ہے۔ مگر آپ اگر رزق کی کمی کا شکار ہیں، پریشانی اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو اس درود کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ تمام بھائی جو حضور غوث پاک سے عشق و محبت کرتے ہیں، حضور غوث پاک کو مانتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں یا غوث اعظم لکھ دیجئے۔ اللہ ہمارے رزق، مال و جان اور عزت میں برکت عطا فرمائے اور ہماری مغفرت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں ایک مقرب کی ولایت سلب کر لی گئی۔ سب چھوٹے بڑے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء اللہ سے التجا کی کہ وہ اس کے حق میں دعا فرمائیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ ان اولیاء اللہ نے اس کو بتایا کہ تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ اس شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مردود ہو گئے ہو، مگر میں تمہیں اللہ کے اذن میں مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر حضور سیدنا غوث اعظم نے اس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تو غیب سے ندا آئی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم سے پہلے بھی 360 اولیاء اللہ اس کے لیے سفارش کر چکے ہیں، لیکن اس کا نام لوح محفوظ پر اشتیاق کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ یا الہی، تو مردود کو مقبول، مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔ اگر تیری منشا یہی ہے
تو نے اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ غیبی ندا آئی، اے عبد القادر، اسے میں نے تمہارے سپرد کیا، تم اسے جو چاہے بنا دو۔ چنانچہ آپ کی دعا سے وہ پھر سے بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو صالح سے منقول ہے، حضرت شیخ ابو مدین مغربی نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں بغداد فقر کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے مجھے 20 دن تک اپنے خلوت خانہ کے دروازہ پر بٹھائے رکھا اور 20 روز گزرنے کے بعد مجھے قبلہ رو ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب میں قبلہ رو ہو گیا، آپ نے فرمایا، اے ابو صالح، اس طرف دیکھو۔ چنانچہ میں نے اس جانب دیکھا تو آپ نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، بیت اللہ شریف میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب مغرب کی سمت دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ مغرب کی جانب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے مرشد پاک حضرت ابو مدین کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنان نامی عیسائی پادری نے حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حاضرین کھڑے ہو کر بیان دیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ اسی دوران میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس دور کی سب سے بہترین شخصیت کے دست مبارک پر کلمہ پڑھوں۔ اسی سوچ کے دوران مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں مجھے حضور سیدنا عیسیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، بغداد چلے جاؤ، شیخ عبد القادر کے دست حق پر اسلام قبول کرو، کیونکہ اس وقت وہ روئے زمین پر تمام لوگوں میں افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت شیخ عمر الحکیمانی سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں 13 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم عرب کے عیسائی ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ کس مرد کامل کے دست حق پر کلمہ پڑھیں گے۔ ہمیں ہاتف غیب سے آواز سنائی دی کہ بغداد جا کر شیخ عبد القادر جیلانی کے دست مبارک پر کلمہ پڑھو۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابی طاہر سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے علم حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے مجھے 1 سال میں اتنا علم دیا کہ دوسروں کو وہ علم 20 سال میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ میں نے آپ سے مصر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، تو دمشق پہنچ کر غازیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے تیار پائے گا تاکہ اس پر قبضہ ہو جائے، مگر ان سے کہنا کہ وہ ہرگز کامیاب نہ ہوں گے، ہاں دوسری مرتبہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں، جب میں دمشق پہنچا میں نے وہی حال پایا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ میں نے ان سے کہا تو وہیں نہ رکے۔ جب میں مصر پہنچا تو میں نے خلیفہ کو ان کو مقابلے کے لیے تیار پایا۔ میں نے خلیفہ سے کہا، گھبراؤ نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ فرماتے ہیں، خلیفہ نے مجھے اپنا ندیم خاص مقرر فرمایا اور اپنے ہر راز سے مجھے واقفیت دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ غازی آئے، انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ مجھے حضور سیدنا غوث کے قول کے مطابق ہر ایک سے 1.5 لاکھ دینار ملے۔ مجھے مصر میں ہر خاص و عام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگ میرے واعظ سے مستفید ہونے لگے۔ حضرت شیخ ابو الخیر سے منقول ہے، فرماتے ہیں، میں شیخ ابو محمد حسن، شیخ ابو قاسم، شیخ ابو حفظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، تم سب اپنی اپنی حاجات بیان کرو، میں انشاءاللہ تمہاری حاجات پوری کروں گا۔ شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں ترک دنیا اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ ابن قائد وانی نے کہا کہ مجھے مجاہدے کی قوت عطا کر دیجئے۔ شیخ بزاز نے کہا، خوف الہی چاہتا ہوں۔ شیخ فارسی نے کہا، اللہ کے ساتھ میرا ایک حال ہے جسے میں کھو بیٹھا ہوں، چاہتا ہوں میرا وہ حال لوٹ آئے۔ شیخ جمیل نے کہا، میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عمر نے کہا، میں علم کی زیادتی چاہتا ہوں۔ شیخ خلیل نے کہا، میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ آئے، یہاں تک کہ مجھے مقام قطبیت پر فائز کیا جائے۔ شیخ ابو البرکات نے کہا کہ میں محبت الہی میں استغراق چاہتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ میں نائب وزیر بننا چاہتا ہوں۔ شیخ ابو مفتوح نے کہا کہ میں خلیفہ کے گھر کا استاد بننا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الخیر فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، انشاءاللہ تم سب کی حاجات جلد پوری ہوں گی۔ چنانچہ آپ کا قول پورا ہوا اور تمام لوگوں کی حاجات پوری ہوئیں، ماں سوائے شیخ خلیل کے، کیونکہ حضرت شیخ خلیل نے
کتبیت مانگی تھی جس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ حضرت ابو السعد عبداللہ سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 برس تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس 5واں ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ مت ہونا۔ جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، تو اسے بتانا عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری حاجت یہ ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی نہ آ سکا، یہاں تک کہ صبح جنوں کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا میری حاجت پوچھی۔ میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا اور اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر وہ بادشاہ گھوڑے سے اترا، زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کے کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہوئی جماعت بھی بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ، جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ لائے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں کر پیش ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کو سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ تفریح الخاطر میں منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم کے وصال کے بعد ایک شخص جو کہ عرصہ دراز سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا اور وہ آپ کا شورا سننے کے بعد آپ کی خدمت میں بغداد شریف پہنچا۔ جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں تو وہ آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آداب زیارت بجا لایا۔ آپ اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما دیا اور اس کی جانب خصوصی توجہ فرمائی۔ حضرت ابو بکر ارقیمی فرماتے ہیں میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر اور 10 دینار دیے اور فرمایا یہ میری امانت، تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ حضرت ابو بکر القیمی فرماتے ہیں کہ میں اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف تشریف لایا تو لالچ میں پھنس گیا۔ میرے دل میں خیال آیا ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے، چنانچہ میں نے وہ چادر اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میری ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا، میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ حضرت ابو بکر ارقیمی فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور معافی کا خواستگار ہوا۔ واللہ عالم۔ بھوک اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت شیخ ابو محمد فرماتے ہیں ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا اے جونی، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے
اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور ایک میرا دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو جانتے نہیں تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ کچھ کلام فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے، حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن نہ ہی وہ سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم انصاری فرماتے ہیں ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا حلوہ کھانا چاہتا ہے، اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا، جاؤ حلوہ شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی، تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے قریب نہیں پہنچ سکی۔ حضرت ابو حامد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مصلی آپ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حامد تم عنقریب بادشاہوں کے دسترخوان پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حران واپس پہنچا تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص مقرر کر دیا اور ناظم اوقاف مقرر فرمایا۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہیتی بیمار ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ان کے نزدیک کھجور کے 2 درخت دیکھے جو 4 سال سے خشک تھے اور ان پر پھل نہیں آتا تھا۔ آپ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ان درختوں پر پھل لگ گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہو گئے۔ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم کا ایک مرید آپ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ کو دیکھ کر نہ سلام کیا نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آج کوئی شخص بھی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے اور نہ آپ کے نزدیک آ رہا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا، پھر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور آپ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ تنہا تھے۔ مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے
ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں، چاہوں تو اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی، عرض کیا میرے اس بیٹے کو آپ سے دلی لگاؤ ہے، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، میں اللہ عز و جل اور آپ کی خاطر اپنے بیٹے پر اپنے حق کو معاف کرتی ہوں۔ آپ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا۔ چند روز بعد وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تو وہ لڑکا آپ کے حکم سے مجاہدات میں مشغول تھا اور بے حد کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اس وقت مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، آپ کے سامنے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اس عورت نے آپ سے کہا کہ آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں جبکہ میرا بیٹا سخت مجاہدات میں مشغول ہے۔ آپ نے اس عورت کی بات سننے کے بعد ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا، اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ان ہڈیوں سے ایک سالم مرغی زندہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس منزل پر پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا کھائے گا۔ منقول ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کو اللہ عز و جل کی جانب سے حکم ہوا کہ 700 مردوں اور 700 عورتوں کو واصل باللہ کریں۔ آپ نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق مجمع عام میں نظر دوڑائی تو مجمع میں سے 700 مرد اور 700 عورتیں علیحدہ ہو گئیں۔ آپ نے ان پر نگاہ ولایت ڈالی تو وہ سب واصل اللہ ہو گئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کے روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد باپیادہ بغداد شریف واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک چور جو کہ ناکہ لگا کر کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا، اس نے آپ کو قریب آنے پر روک لیا۔ آپ نے اس چور سے دریافت کیا تم کون ہو؟ اس نے کہا دیہاتی ہوں۔ آپ کو بذریعہ کشف اس کی بدنیتی کی خبر ہو چکی تھی۔ اسی دوران اس چور کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ غوث اعظم ہوں گے۔ آپ نے اس کے دل کی بات کو بھانپتے ہوئے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں۔ چور نے جب آپ کی بات سنی فوراً قدموں میں گر پڑا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ آپ نے اللہ عز و جل کے حضور اس کے لیے دعا فرمائی تو ندائے غیبی سنائی دی، اے غوث اس چور کو سیدھے راستہ دکھاتے ہوئے قطب بنا دو۔ آپ نے اس چور کی جانب نگاہ دوڑائی تو آپ کے فیض روحانی سے قطب کے درجے پر وہ فائز ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو عباس خضر بن عبداللہ بن یحییٰ حسینی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے خلیفہ ابو المظفر یوسف عباسی کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں موجود پایا۔ اس نے آپ سے کسی کرامت کو دیکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے خلیفہ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک سیب، اور اس وقت عراق میں سیبوں کا موسم نہ تھا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک فضا میں بلند کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے۔ آپ نے ایک سیب ابو المظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھ لیا۔ ابو المظفر نے جب اپنا سیب چیرا تو اس میں سے کیڑا نکل آیا۔ اس نے جب اپنا سیب چیرا تو یہ اندر سے سفید تھا، اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابو المظفر نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا اس سیب میں سے کیڑا اس وجہ سے نکلا کیونکہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہوا تھا۔ حضرت شیخ ابو محمد سے مروی ہے، ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں بغداد شریف حاضر ہوا۔ کچھ دنوں تک آپ کے ہاں قیام پذیر رہا اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوا۔ بعد ازاں جب میں واپس اپنے ملک مصر روانہ ہونا لگا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کسی سے کوئی چیز مت مانگنا۔ پھر آپ نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں ڈالی اور فرمایا کہ اسے اچھی طرح چوسو۔ چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا۔ جب میں آپ سے اجازت لینے کے بعد واپس اپنے ملک مصر روانہ ہوا تو بغداد شریف سے مصر تک کی طویل مسافت کے دوران مجھے کچھ بھوک محسوس نہیں ہوئی اور میں جوں جوں آگے بڑھتا رہا اپنے جسم میں توانائی کو پہلے سے زیادہ پاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشاہدہ اور کشف کے وقت
اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور عادات و رسوم کو بکھیڑ دیتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی دو اقسام میں منقسم ہیں، نمبر ایک جلال، نمبر دو جمال۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ جلال اس کا قہر ہے اور جمال اس کی رحمت ہے۔ مشاہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں، انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں۔ جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے، ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے، اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی قلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی، کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل طاری ہوتا ہے اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا، ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت دولت وصال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وصال کی خوشخبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے، ان کی قوتیں منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ یقین کے 3 مرتبے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نما ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرت نامہ ہے۔ پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ عین الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر سالک عین الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے سالک، تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے، یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے پس اللہ کی طرف دوڑو۔ سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے، یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے۔ نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں، اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح۔ اگر نفس کو غذا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے، اگر روح کو غذا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ نفس اللہ کی ضد ہے اور اس کا دشمن ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا عصائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا، اے دریا بس رک جا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔
حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے، میری ملاقات ہمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا، رات کا وقت تھا، میرے پاس 4 اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو پکارا، کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 4 اونٹ سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیک پہاڑ کی غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس عورت نے بآواز بلند شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا، وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ پناہ میں لے کر آئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور یہ بچہ آپ سے بہت عقیدت رکھتا ہے، اس لیے میں اسے آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اسے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر چند دن مجاہدات کا حکم دیا۔ ایک دن لڑکے کی ماں اسے ملنے کے لیے آئی تو بھوک اور بیداری کے سبب اسے بہت کمزور پایا اور جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ پھر وہ عورت آپ کی خدمت میں آئی تو آپ کے سامنے مرغی کے گوشت کی ہڈیاں دیکھیں اور فوراً وہ بول پڑی کہ خود تو مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں، میرے لڑکے کو جو کی روٹی کھلا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو بوسیدہ ہڈیاں زندہ ہو گئیں اور وہ مرغی بن گئی اور وہ فوراً کھڑی ہوئی اور بولنے لگی۔ ایک بزرگ جس کا نام محمد قائد الادانی رحمۃ اللہ علیہ ہے نے بیان کیا ہے کہ ایک دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرح نورانی واز فرما رہے تھے اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی کہ ایک چیل چیختی ہوئی آپ کی مجلس پر سے گزری جس سے حاضرین کی توجہ ہٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اے ہوا اس چیل کا سر تن سے جدا کر دے۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ ممبر سے اٹھے، چیل کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور چیل اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی اور لوگ اس منظر کو دیکھ کر بہت مضطرب ہو گئے۔ ایک شخص جس کا نام معمر جراح تھا بتاتے ہیں کہ ایک دن محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ کچھ تحریر فرما رہے تھے کہ مکان کی چھت سے مٹی گرنے لگی۔ دوبارہ دیکھا تو ایسا ہی ہوا۔ جب چوتھی بار ایسا ہوا تو آپ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور فرمایا کہ تیرا سر تن سے جدا ہو جائے۔ یہ فرمانے کی دیر تھی کہ ویسا ہی ہوا اور اس نظر کو دیکھ کر نہایت لوگ جو ہے مضطرب ہوئے۔ میں نے عرض کیا حضور آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں اگر مسلمان سے مجھے ایذا پہنچے تو اس کا بھی حال ایسے ہی ہوگا جیسے اس چوہے کا ہوا۔ ایک بزرگ شیخ عمر مسعود نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرہ نورانی ایک دن وضو فرما رہے تھے
اسی اسنا میں ایک چڑیا نے آپ پر بیٹ کر دی۔ یہ چڑیا اسی وقت گرتے ہی مر گئی۔ اس وضو کے بعد اتنا حصہ کپڑا دھویا اور اتار کر مجھے دے دیا کہ اسے فروخت کر کے اس کی رقم غرباء میں تقسیم کر دو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخ ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے بہت ہی قیمتی لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ یہ لباس جو ہے ریشم کے تاروں سے بنا ہوتا تھا اور بہت زیادہ قیمتی ہوتا تھا۔ جب اس واقعہ کے بعد اس لباس کو بازار میں تقسیم کیا گیا تو اس کے بہت زیادہ رقم وصول ہوئی جو کہ غرباء میں تقسیم کر دی گئی۔ ایک بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور، میرے بچے کو 1.25 سال سے بخار کا عارضہ ہے، جو بڑھتا ہے نہ ہی گھٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس بچے کے کان میں جا کر اس طرح کہہ دو بخار دور ہو جائے گا کہ اے بخار، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو۔ آپ نے ایسا ہی کیا، بخار فوراً بچے کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا اور اہل محلہ جو ہے وہ باقی لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اور شیخ ابو نصر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر تھے۔ ابو غالب فضل نامی ایک تاجر آیا اور کہنے لگا کہ حضور، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے۔ آپ نے دعوت کو قبول فرما لیا اور خچر پر سوار ہو کر ابو غالب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں بغداد کے کثیر التعداد علماء اور مشائخ موجود تھے۔ ابو غالب نے دسترخوان بچھایا اور قسم قسم کے کھانے رکھنے لگے۔ ایک بہت بڑا مٹکا بھی ساتھ لا کر رکھ دیا۔ محبوب سبحانی سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے حاضرین پر سکوت کا عالم طاری تھا۔ آپ نے شیخ علی کو اشارہ فرمایا کہ اس مٹکے کو لا کر میرے پاس رکھ دو، اور ساتھ ہی مٹکے کو کھولنے کا حکم بھی صادر فرمایا۔ کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک مفلوج الحال نابینا لڑکا تھا۔ آپ نے لڑکے سے فرمایا اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ اسی وقت لڑکا بالکل تندرست ہو کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر حاضرین عالم اضطراب میں ڈوب گئے اور چاروں طرف شور برپا ہو گیا۔ پھر آپ بغیر کھانا کھائے واپس تشریف لے آئے۔ ایک دن حضور غوث الثقلین شیخ ابو الحسن کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ ایک کبوتری اور ایک قمری دیکھی۔ شیخ ابو الحسن نے بارگاہ غوثیت السمدانی میں عرض کیا، حضور، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی ہے۔ قمری نے 9 ماہ سے بولنا بند کر دیا ہے۔ آپ نے کبوتری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کبوتری، اپنے مالک کو نفع پہنچا، اور قمری سے فرمایا کہ اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح کر۔ آپ کا یہ فرمانا تھا۔ قمری نے بولنا شروع کر دیا، کبوتری نے انڈے دینے شروع کر دیے، اور تمام حیاتی ایسا ہی کرتے رہی اور صحت یاب بھی رہی۔ حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل نے فرمایا، شیخ علی ابن ابی نصر جب بھی بیمار ہو جاتے وہ میرے باغ میں آتے۔ ایک دفعہ عالم مرض میں میرے باغ میں آئے۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کی بیمار پرسی کے لیے بھی وہ باغ میں تشریف لے آئے۔ باغ میں کھجور کے 2 درخت تھے جو خشک ہو چکے تھے، 4 سال سے پھل نہیں دے رہے تھے۔ اس کو کاٹنے کا ارادہ کر ہی رہے تھا، حضور غوث سمدانی اٹھے اور ایک درخت کے نیچے آپ نے وضو فرمایا اور دوسرے کے نیچے 2 رکعت نماز عطا فرمائی۔ ان پر 1 ہفتہ کے اندر پھل آنا شروع ہو گئے، حالانکہ اس وقت کھجور کے پھل کا موسم بھی نہیں تھا۔ حضرت شیخ ابو مالک زیال کا بیان ہے، ایک دن میں حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ میں کھڑا تھا۔ آپ نے اپنے گھر سے عصا لیے باہر تشریف لائے۔ مجھے یوں محسوس ہوا آج آپ اپنے عصا سے کسی کرامت کا ظہور فرمائیں گے۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور عصا کو زمین میں گاڑ دیا۔ عصا زمین پر گاڑتے ہی روشن ہو چکا اور بدستور 1 گھنٹہ چمکتا رہا۔ اس کی منور شعاؤں سے اطراف و کناف بھی چمک اٹھے، اس کی روشنی آسمان کی طرف بھی چڑھتی تھی۔ پھر جب 1 گھنٹہ کے بعد آپ نے اسے اٹھایا تو عصا جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تمہاری یہی خواہش تھی نا جو تم نے دیکھا؟
ایک دفعہ دریائے دجلہ میں اس قدر پانی آیا کہ بغداد کے ارد گرد بھی پانی چڑھ آیا۔ دیہاتی لوگ گھبرا کر حضور غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ آپ نے اپنا عصا مبارک لیا اور دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے اور عصا دجلہ کے کنارے پر گاڑ کر فرمایا کہ بس اس سے آگے نہ بڑھنا۔ پانی فوراً اتر کر اپنی اصلی حد پر پہنچ گیا۔